ایک واقعہ میں بتاتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ طبقۃ الکبریٰ لابن سعد یہ کتاب کا نام ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے تعلق سے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے انہیں بھیجا کہ فلاں جگہ جاؤ، میرا یہ کام کر دو۔ وہ جا رہے تھے، یا بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ آ رہے تھے، بہرحال نبی کے کام سے وہ گئے ہوئے تھے۔ وہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں، ایک گھر ہے، گھر میں باہر ایک غسل خانہ ہے۔ پہلے اس طرح کے جو ہم غسل خانہ بناتے ہیں، حمام اس طرح کا نہیں تھا، وہ پردے دے کر کے کپڑا وپڑا لٹکا کر کے لوگ غسل کیا کرتے تھے، آج بھی ہے۔ وہ راستے سے گزر رہے تھے، اسی راستے میں غسل خانے پر ایک عورت غسل فرما رہی تھی۔ مخالف کی طرف سے ہوا چلتی ہے، جیسے ہی ہوا چلتی ہے پردہ اوپر ہو جاتے ہیں، اس صحابی رسول کو نظر پڑ جاتی ہے، چونکہ انسان ہے۔ وہ پھر ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسری نظر نفس امارہ اسے غالب آ جاتی ہے۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن فوراً وہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر! اور گناہ کیا، راستے میں جا رہے تھے، تھوڑی سی نظر پڑ گئی، وہ گناہ کو اتنا بڑا گناہ سمجھ لیا انہوں نے کہ اس گناہ کے ڈر سے نبی نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ پھر واپس نہیں آئے۔ وہیں سے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں چڑھ جاتے ہیں اور اس گناہ کو یاد کر کر کے ڈیلی ایک پتھر میں سر رکھ کر کے پٹک پٹک کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 40-50 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا کہ آخر کہاں چلے گئے یہ صحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تلاش میں بھیجا کہ جاؤ گھر میں پتہ لگاؤ، ہم نے فلاں کام کے لیے اسے بھیجا تھا، گھر میں پتہ لگایا جاتا ہے، وہاں موجود نہیں ہے، وہاں نہیں ملتے۔ کہا کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں گھر والوں نے بتایا کہ نبی کی خدمت میں ہیں، لیکن گھر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے نہیں۔ آخر کہاں گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا تلاشو۔ تلاشتے تلاشتے، کھوجتے کھوجتے، جستجو کرتے ہوئے وہ مکہ اور مدینہ کی وہ پہاڑ کے درمیان چلے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ چرواہا تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں قد کا، فلاں تر، فلاں رنگ کا، فلاں قد کا ایک انسان تم لوگوں نے دیکھا ہے کیا؟ کہا کہ فلاں آدمی جو ایک پہاڑ میں، اپنے پہاڑ کے ایک پتھر میں اپنے سر کو رکھ کر کے پٹک پٹک کے روتا ہے، ڈیلی کا وہی معمول ہے، شاید اسی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کہاں ان لوگوں نے پتہ لگا لیا، کہا کس ٹائم آتے ہیں؟ کیسی ٹائم؟ اس ٹائم کا، وہ اس وقت کا وہ انتظار کرنے لگے۔ جیسے آئے وہ لوگ فوراً ان کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی وہ صحابی رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور حضرت سلمان فارسی کو ڈر گئے کہ کہیں نبی کو میرے گناہوں کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا ہے۔ وہ اور ان کے اندر کپ کپی اور دہشت پیدا ہو گئی اور ڈر سے ان کے اندر لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک گناہ کیا تھا۔ اللہ! کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہمیں بھیجا ہے۔ کہا نبی کو میرے گناہوں کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ کہا اللہ کی طرف سے وحی تو نہیں آ گئی میرے گناہوں کے بارے میں؟ کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ اللہ اکبر! کہا تو پھر چلو، نبی نے تمہیں بلایا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ، میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا اپنی زندگی میں بہت بڑا پاپ کر دیا ہے۔ کہا کچھ بھی کیا ہے، نبی نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ زبردستی کر رہے ہیں، اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ نبی جس ٹائم نماز پڑھ رہے ہوں، تہجد میں ہوں، اسی ٹائم میں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس گھڑی کا انتظار کیے، اور جب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھ رہے تھے، وہ پیچھے سے جا کر کے بیٹھ گئے۔ نبی نے سلام پھیرا، دیکھا سامنے ثعلبہ بن عبد الرحمن موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیار سے کہا ثعلبہ بن عبد الرحمن تو کہاں چلے گا، کہاں چلا گیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے میرے گناہوں نے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے، بہت بڑا پاپ کر ڈالا ہے، میں اپنے چہرے کو آپ کے سامنے دکھانے کی قابل نہیں ہوں، میں اپنے چہرے کو آپ کے سامنے دکھانے کی لائق نہیں ہوں، میں اسی وجہ سے بھاگ گیا کہ کہیں رب کی طرف سے کہیں آپ کو اطلاع نہ آ جائے، اب مطلع نہ ہو جائے میرے گناہوں کے بارے میں اس ڈر سے چلا گیا کہ میں اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگ لوں، اور جب میرا دل مطمئن ہو جائے تو میں واپس آ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ثعلبہ بن عبد الرحمن، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہا بہت بڑا گناہ کیا ہے، کہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اور آپ نے ایک دعا سکھلائی، اللہ اکبر، کہا جب بھی تم سے گناہ ہو جائے اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، سورہ بقرہ اٹھائیے، قرآن پڑھیے، بچوں کو تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہ تمہاری گناہوں کو۔ اور اللہ کے نبی اس دعا کو کثرت سے ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ کہانا اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ کیا ہے، کہا اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا جاؤ تمہارے گھر والے پریشان ہیں، وہ گھر جاتے ہیں لیکن اسے چین نہیں آتی ہے، اسے سکون نہیں آتی ہے، اسے قرار نہیں آتی ہے، دل کھٹکتا رہتا ہے، دل اسے دھڑکتا رہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے۔ وہ اس گناہ کو یاد کر کے وہ زاروں کی طرح روتے ہیں، اور وہ اس گناہ کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، یہاں تک وہ اس قدر اس گناہ کو اپنے دل میں لے لیتے ہیں کہ وہ بیماری اسی گناہ کی وجہ سے اسی کو یاد کر کے وہ آخری وقت میں چلے جاتے ہیں، اسے مرض الموت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 8 دن سے یہ بیمار ہیں، یہاں سے گئے ہیں، اللہ کے نبی عیادت کرنے کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے سر کو اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں، رکھنے کے بعد کہتے ہیں ثعلبہ بن عبد الرحمن کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی اس سر کو نیچے رکھ دیجئے، زمین پہ رکھ دیجئے، یہ اس لائق نہیں ہے، یہ گناہوں کی بوجھ سے بھرا ہوا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے سر کہ آپ کی گود میں یہ سر رہے۔ کہا ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں اس لائق نہیں سمجھتا۔ کہا اس ٹائم تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پورے جسم کے اندر چیونٹیاں ہیں، چیونٹیاں بھری پڑی ہیں اور میرے گوشت پوست کو کاٹ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے ان کا آخری وقت ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہی آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں رب العالمین سے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دست دراز ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان کے گناہ کو تو معاف فرما۔ اتنا سنتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی چیخ نکلتی ہے اور دنیا سے چل بستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ سے کیا عبرت ملتا ہے؟ کیا عبرت ملتا ہے؟ سوچو مسلمانوں، آج ہم کتنا گناہ کر ڈالا ہے۔ ایک گناہ تھا اسے چین نہیں آتی، ہم ہزاروں گناہ کر کے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے، ہزاروں لوگوں کو مال کھا کر کے، ہزاروں لوگوں کو پیسہ کھا کر کے، ہزاروں لوگوں کا زمین ہڑپ کر کے، ہزاروں لوگوں کو بےمانی کر کے ہم سر اٹھا کر کے جیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں۔ اللہ اکبر۔
سود کا کاروبار، ناجائز طریقے سے غریبوں کا مال کھانا، یہ ہمارا سیوا ہو چکا ہے، اور ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، ہم تو جنت جائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ جان بوجھ کر ہمارے نوجوان، وہ لوگ جو راتوں بھر، ان کے لیے عبرت ہے، جو واٹس ایپ اور ننگی فلموں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ نوجوان صحابی تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے۔ ہمارے آپ کے لیے عبرت ہے۔ نوجوانوں، پوری رات ہم ننگی فلموں میں اور واٹس ایپ میں اور چیٹنگ میں لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی احساس نہیں ہے۔ حضرت سلیمان تیمی کو دیکھیے، تابعی ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان تیمی اپنے دور کے بہت بڑے محدث، جانتے ہو، بہت بڑا نیک اور پارسا آدمی، ایک گناہ کیا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں، اور ایک گناہ کے لیے وہ 25 سال سے رو رہے تھے۔ جب انتقال کے وقت ہوا، وہ زاروں کتار رونے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے، ان کے ہم نواؤں نے پوچھا، ان کی چاہنے والوں نے پوچھا کہ سلیمان، تم دنیا چھوڑنے کے غم میں رو رہے ہو؟ کہا، میں دنیا چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار محدثین، جو حدیث کی کتابوں کو لکھنے والا، حدیثوں پر تبصرہ کرنے والا، وہ انسان رو رہا ہے ایک گناہ کر کے۔ کہا، کون سا گناہ کیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کہا، 25 سال پہلے میں ایک چھوٹا سا گناہ کیا۔ اللہ اکبر! وہ چھوٹا سا گناہ کہ میں نے ایک بدعتی آدمی کو سلام کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ ایک بدعتی کو سلام کر دیا تھا۔ وہی 25 سال سے اس گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور حدیث میں کہ کسی بدعتی کو سلام کرنا، کسی بدعتی کو گھر میں ٹھہرانا، جگہ دینا، یہ حدیث میں منع ہے۔ کہا، اسی کو میں نے ایک عزت و احترام دے دی، سلام کر دیا تھا۔ 25 سال سے ہر نماز میں میں رو رہا ہوں کہ کہیں رب مجھے اسی گناہ کی وجہ سے پکڑ نہ لے۔ اللہ اکبر! سوچو مسلمانوں، اپنی زندگی ہم نے کیا کیا گناہ کیا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار بڑے پڑے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں وہ بھی سنیں کہ کتنے ہم لوگوں کی غیبت اور چغل خوریاں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقات، یہ خیرات سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ گناہوں سے توبہ کیجئے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے جو ہر جگہ ہم ذلت و خوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آج ہمارے تجارت میں خیر نہیں ہے، آج ہم خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظالم بادشاہ کو لوگوں نے مسلط کر دیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ توبہ کیجیے، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے تعریف بیان کی، تعریف کی، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ ہر آدم خطا کار ہے، اس سے خطا ہو ہی جاتی ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار کیا ہے کہ فوراً توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بے حد پسند کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے، بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے الہ جب تک ہم زندہ رہیں، الہ العالمین ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ہدایت فرما۔ باری الہ ہمیں مل جل کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ باری الہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفائے کلی عطا فرما، جو لوگ تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستیوں کو دور فرما دے، جو لوگ تجارت مند ہیں، کاروبار والے ہیں، اللہ ان کی کاروبار میں تو ترقی عطا فرما۔ باری الہ ہم جب تک زندہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں خیر کے ساتھ زندہ رکھنا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بل برکہ۔